ٹیکس آن سروسز ہوتا ہے وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے. تو 2.6 ارب تو صرف اس کا بینیفٹ ہے جو آئی ٹی سیکٹر کو جائے گا. باقی 10 بلین کے فنڈز رکھے ہوئے ہیں. البتہ محکموں کے پاس ایڈیکویٹ آئی ٹی اکوپمنٹ ہے اور یہ ای فورس چلانے کے لیے ان کو اتنے لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. ایگزسٹنگ جو اکوپمنٹ محکموں کے پاس ہے تمام 40 محکموں کے پاس وہ ایڈیکویٹ ہے کہ اگر انہوں نے ای فورس چلانا ہو. بٹ اگر کسی محکمے کو چاہیے تو پیسے ہم میرا سوال آپ سے ہے, تھوڑا سیاسی بجٹ کا سوال ہے. بجٹ آپ نے پریزنٹ کیا, جو بھی فگرز آپ نے دیے, آپ نے کہا آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت آپ نے یہ 4 ماہ کا بجٹ دیا, لیکن آئین یہی کہتا ہے کہ آپ کا جو مینڈیٹ تھا وہ 90 دن کا تھا, اور اگر اپوزیشن یا کوئی بھی فرد آپ کے اس بجٹ کی منظوری کو کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ؟ پنجاب کی نگراں کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے. 4 ماہ کے لیے پنجاب کی بجٹ منظوری دی گئی ہے. اس وقت عامر میر کے ہمراہ دیگر کابینہ نگراں کابینہ جو ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو, سپریم کورٹ نے ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے سماعت جاری تھی اور تمام جانب سے ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے دلائل دیے گئے. اب دلائل مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کب سنایا جائے گا اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں نگراں کابینہ کی پریس کانفرنس کی جانب. جنرل الیکشنز کے وقت انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ یوزلی 2-2.5 ارب ہوتا ہے, وہ ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں فور سیکیورٹی ڈیوٹی. لیکن الیکشنز کے کانڈکٹ کے لیے کوئی ذمہ داری صوبوں کی نہیں ہوتی, نہ پہلے کبھی پے کیا ہے نہ. اچھا جی, آپ کے سوال کا جواب رہ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نگران حکومت بنتی ہے جب تک الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو جاتا, نگران حکومت کنٹینیو کرتی ہے. اور اگر اس میں کہیں سے کوئی ڈیلے ہے, تاخیر ہے, تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ تنخواہوں میں جو جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 17.5% اضافہ کیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنی امپلائز کو 17.5% پینشن میں اضافہ کیا ہے. کیا پنجاب کے ریٹائرڈ ملازمین اتنے امیر اور غریب ہیں کہ آپ نے 5% اضافہ کیا؟ تو کیا کسی سیاسی مطالبے میں آپ بڑھائیں گے اس بات میں, کسی سیاسی لیڈر کے کہنے پہ 17.5% کریں گے؟ آپ جو وفاق کے ملازمین ہیں اور جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی آپ تنخواہیں پے سلپ نکال کے دیکھ لیں. صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہیں وفاق والوں سے بہتر ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے وفاق نے ایک الاؤنس لائے تھے, ڈسپیرٹی ریڈکشن. بیکاز ڈسپیرٹی ہے صوبوں, پنجاب میں اسپیشلی تنخواہیں زیادہ ہیں اور آپ کی پینشن جو ہے وہ آپ کی تنخواہ سے ہی ڈٹرمن کی جاتی ہے. سو ہمارے یہاں ملازمین آلریڈی وفاق کے ملازمین سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں, اور اسی لیے ہم نے اس کے مطابق یہ انکریز دی ہے تاکہ جو ہمارے اور وفاق میں ایک ڈسپیرٹی ہوتی ہے وہ اور کم ہو جائے. اچھا یہ بتائیے, کم سے کم یہ تنخواہ ہے, کم سے کم تنخواہ میں ہر بار جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ سونا نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے, ہر بجٹ میں بڑھا کے جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں وہاں پہ اس تنخواہ کے اوپر یا جو بھی وہ اعلان کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. کہ پرائیویٹ سیکٹر حکومت کے کنٹرول میں نہیں آتے, یا وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میکانزم آپ نے بنایا ہے کہ جو آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ کم از کم جو تنخواہ ہے وہ مزدور کی اتنی ہوگی لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی, تو اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات ہیں, یہ صرف اعلان کی حد تک ہی ہوتا ہے؟ لیکن جہاں تک تو ڈیلی ویجز, منیمم ویج سرکاری ملازمین کی وہ تو کور ہو جاتی ہے, بیکاز سرکار پہ لازم ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کیا ہے اس کے مطابق آپ ڈیلی ویج دیں. جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا تعلق ہے وہ کام ہے انفورسمنٹ کا, اور انفورسمنٹ لا موجود ہے, قانون موجود ہے, اس کی انفورسمنٹ کرنی ہوتی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ نے. سو پرائیویٹ سے یہ ایشو آف انفورسمنٹ ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کو یا پرائیویٹ سیکٹر ملازمین کو یہ نہیں ملتی. جہاں لیبس آتا ہے وہاں انفورسمنٹ کا کام ہے, بٹ کہیں نہ کہیں افیکٹ ضرور آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. جی, کیش کا یہ ہے کہ ابھی کیبنٹ نے اس پہ اپروول دینا ہے, لیکن موسٹ پرابلی یہ کیش ٹرانسفر پہ ہی ہوگا.
کیونکہ کیش ٹرانسفر ایک نیٹ کلین میکنزم ہے کہ جہاں کیش سیدھا ریسیپینٹ کے پاس چلا جاتا ہے, بیچ میں کوئی انٹرمیڈیری نہیں آتا. اور جہاں تک یہ ان کائنڈ چیزیں سبسڈی دینے کا تعلق ہے, یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہوتی. آپ اس کو مہینہ 2 مہینے تو انتظامیہ کی مدد سے آپ امپلیمنٹ کر جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے موسٹ پرابلی, لیکن ابھی اس پہ سر یہ سوال سب سے ہے کہ آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ ہمارے پاس کچھ سامنے ہے, یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے, لیکن ڈاکومنٹس ہوتا تو کچھ بتا سکتے. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے صرف ترقیاتی جو جاری اسکیمیں ان کے لیے بجٹ 325